بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کا بکریاں چرانے کا بہت ہی خوبصورت واقعہ بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، یعنی آپ عاشق رسول ہیں، تو بس اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ دیکھتے ہیں کتنے عاشق رسول آج کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ پیارے دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی، جو آپ کی دائی مبارکہ بھی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے محمد میری زندگی میں آیا تو ان کی برکت سے میری تو زندگی ہی بدل گئی۔ آپ کی برکتیں اتنی تھیں کہ جن کو دیکھ کر ہم نے محمد کا نام ہی برکت والا بچہ رکھ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ہمارے یہاں پر سوکھا پڑ گیا، سب کے جانور بھوک سے مرنے لگے، مگر جس طرف ہمارے بچے بکریوں کو لے کر جاتے تو ہماری بکریاں خوب کھا کر واپس آتی ہیں، یعنی کہ ہماری بکریاں اچھی طرح سے پیٹ بھر کر واپس آتی۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے اپنے بچوں کو ڈانٹ کر کہنے لگے کہ جس طرف حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں وہاں پر تم لوگ کیوں نہیں جاتے ہو۔ اس کے بعد میں گاؤں والوں کے دوسرے بچے بھی اپنی اپنی بکریاں لے کر حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ لے جانے لگے۔ اب سب لوگوں کی بکریاں ساتھ ساتھ چرنے لگیں، یعنی کہ حلیمہ کی بکریاں اور گاؤں والوں کی بکریاں ساتھ میں چرنے لگیں، مگر یہ دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے کہ سب بکریاں ساتھ میں چر رہی ہیں، لیکن حلیمہ کی بکریوں کا پیٹ تو بھر رہا ہے، باقی کی بکریاں بھوکی ہی رہ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں یہ سب برکت آمنہ کے لال کی ہے، یہ ساری برکتیں اس محمد کی ہیں۔ اور یہی نہیں، حضرت سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گاؤں میں جب بھی کسی کی بکری بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے اس بکری کو لے کر ہمارے گھر آتے اور محمد کا ننھا سا ہاتھ بیمار بکری پر پھیر دیتے، وہ بکری فوراً ٹھیک ہو جاتی۔ اور یہی نہیں، گاؤں میں اگر کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو اس بیمار بچوں پر محمد کا ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بیمار بچہ بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ پیارے دوستوں، اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس پرورش پا رہے تھے اور جب آپ کی عمر مبارک 3 سال کی ہو گئی تو ایک دن حلیمہ سعدیہ کی سگی بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منہ بولی بہن اپنی ماں حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگی کہ جب میں بکری چرانے کو جاتی ہوں تو میرا وہاں پر بھائی محمد کے بغیر دل نہیں لگتا ہے۔ میری ماں، میرا ایک کام کرو، جب میں بکریاں چرانے کو جاؤں تو میرے بھائی محمد کو بھی میرے ساتھ میں بھیج دینا۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، نہیں بیٹی، ابھی محمد بہت چھوٹا ہے، ابھی یہ بہت نرم نازک ہے، کہیں اس کو دھوپ لگ گئی تو کتنا حسین اور مبارک چہرہ ہے، میں اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، یہ تو میرا شہزادہ ہے، اگر محمد کے پاؤں میں کوئی پتھر لگ گیا یا جنگل میں جاتے ہوئے محمد کے پیروں میں کوئی کانٹا چبھ گیا تو ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، اس لیے میں اس کو تمہارے ساتھ جنگل میں نہیں بھیج سکتی، جنگل میں جانور اس کو تکلیف پہنچائیں گے، وہ اس کو مشقت میں ڈال دیں گے۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کہنے لگی کہ امی جان، تم دھوپ کی فکر کرتی ہو، جب کبھی میں بھائی محمد کے ساتھ میں باہر جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتا ہے، اور امی جان تم جنگل کے جانوروں کی بات کرتی ہو تو سنو، جنگل کے جانور بھائی محمد کے منہ کو چومتے ہیں، جانور تو اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور یہی نہیں، جب بھی ہم محمد کے ساتھ میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے سب کام آسان ہو جاتے ہیں، ہماری بکریاں بھی ادھر ادھر نہیں جاتی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی بار بار اصرار کرنے لگی تو حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد دوسرے دن اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اپنی بہن اور بکریوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے نکل پڑے۔ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس طرح سے 4-5 دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی منہ بولی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور کہنے لگی کہ بیٹے محمد، آج کے بعد تم بکریاں چرانے کو نہیں جاؤ گے، کیونکہ اب میں تمہیں اور تکلیف نہیں دے سکتی۔ اے میرے بیٹے، مجھے تم سے محبت ہے۔ ایک تو مجھے تم سے دوری برداشت نہیں ہوتی، اور دوسری بات تم میرے پاس بہت ہی عزیز امانت ہو، اس لیے آج سے تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، تم اب گھر میں ہی رہو گے۔ اس طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا۔ پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ میں جنگل میں ایک دن نہیں گئے، اس کے بعد دوسرے دن بھی نہیں گئے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 دن تک بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں نہیں گئے۔ تو تیسرے دن حضرت سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ ان کا بیٹا روتا ہوا گھر آیا۔ یہ دیکھ کر دائی حلیمہ نے پوچھا، میرے بیٹے کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو بیٹا کہنے لگا، امی جان، ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا لے گیا ہے۔ جب دائی حلیمہ نے اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو دائی حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بڑا نرم تھا، کسی کا بھی دکھ آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور دائی حلیمہ تو آپ کی والدہ محترمہ تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے لگے، امی جان، آپ روتی کیوں ہو؟ حلیمہ سعدیہ کہنے لگیں، اے بیٹا محمد، ہماری بکری کو جنگل میں بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، پتہ نہیں اب ہماری بکری کے ساتھ میں کیا کرے گا۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، امی جان، آپ رونا بند کر دو اور ہم ہماری بکری کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں۔ یہ بات سن کر حلیمہ سعدیہ کہنے لگیں، نہیں میرے بیٹے، آپ جنگل میں مت جانا، بھیڑیے بہت خطرناک ہوتے ہیں، وہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسی طرح دائی حلیمہ منع کرتی رہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں مانے، کہنے لگے، ہم ابھی کے ابھی ہماری بکری کو لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل پہنچ گئے اور ایک صدا لگائی، صدا دی آپ نے ساکن صحرا ادھر آؤ، میری امی کی بکری لے گیا ہے کون بتلاؤ۔ صدا سنتے ہی سارے بھیڑیے جانور سب آئے، جھک کر سلامی دی ادب ان کا بجا لائے۔ اے جنگل کے جانوروں، میری امی حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ اب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتنا فرمانا تھا کہ جنگل کے جمع تمام جانور بکری کو ساتھ لیے دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے قدموں میں جھک کر سلامی دینے لگے۔ بے بھیڑیے آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور نہایت ہی ادب کے ساتھ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ پر ہماری جان قربان۔ اتنا سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جانوروں، کیا تم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری امی جان حلیمہ کی ہے؟ تو بتاؤ، تم نے ہماری امی جان کو تکلیف کیوں دی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ابھی بھی ہماری امی جان رو رہی ہیں؟ آپ نے کیوں ہماری امی جان کی بکری کو اٹھایا؟ تو وہ جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ بکریاں چرانے کے لیے کچھ دن تو جنگل میں آئے، اس وقت ہم چھپ چھپ کر آپ کے حسن کا دیدار کرنے لگے اور آپ کو دیکھتے تھے کہ اس کائنات کے بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا ہے۔ اللہ کے محبوب، اس کے بعد میں آپ نے جنگل میں آنا ہی بند کر دیا۔ 3 دن گزر گئے، آپ جنگل میں تشریف نہ لائے۔ یہ دیکھ کر ہم سب نے یہی سوچ لیا کہ پکڑ لو ایک بکری یا پھر تشریف لائیں گے، اسی ہیلے سے ہم سب آپ کا دیدار کر پائیں گے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دوبارہ دیدار کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری کو اٹھا لو، محمد اس بکری کو چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے، کیونکہ آپ اپنی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے، اور اس طرح سے ہمارا دیدار مصطفیٰ ہوگا۔
اور وہ جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ پر ہماری جان قربان، بہانہ تو اس بکری کا تھا، ہمارا مقصد تو صرف آپ کا دیدار کرنا تھا، اسی لیے ہم نے صرف آپ کی امی کی بکری کو نشانہ بنایا۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے محبت کا یہ منظر۔ ان جانوروں میں شیر جو خونخوار مانا جاتا ہے، بھیڑیے جو خونخوار مانے جاتے ہیں، وہ بھی تھے۔ جنگل میں جتنے بھی خونخوار جانور تھے وہ بھی ان جانوروں میں شامل تھے۔ اگر دوستوں ایک بکری کو کوئی بھیڑیا یا کوئی شیر اٹھا لے جاتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے، وہ اسے اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ لیکن آپ یہاں پر ان کی محبت کو دیکھیے کہ جانور بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ایسے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کریں، اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔